اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے بعد السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ نے بھی جواب میں وعلیکم السلام کہا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالی ہماری تمام جائز خواہشات کو پوری فرمائے اور ناجائز خواہشات کرنے سے بچا کر رکھے۔ اللہ تعالیٰ اعتقاد والا دل عطا فرمائے، مطمئن دل عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی عطا کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ کی آس نہ ہو، قلب سکون عطا فرمائے۔ میں شاید کچھ دن پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی، یا شاید زیادہ دن ہو گئے ہوں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ ان کے بارے میں آج بات کرنے کو دل کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام جو کہ بھائی تھے، 30 سال علم کے حصول کے لیے اکٹھے رہے۔ ایک دن اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ فلاں تاریخ کو فلاں جگہ پر، اس جگہ پر اکٹھے ہو جانا۔ آپ دونوں بھائی اس جو بھی جگہ تھی اس جگہ پر اکٹھے ہوئے۔ ایک تخت تھا، تخت کے اوپر بیٹھے، اور تخت پر بیٹھتے ہی تھوڑی بہت گفت و شنید دونوں بھائیوں کے درمیان ہوئی تو حضرت ہارون علیہ السلام ان کی روح قبض ہو گئی، یعنی ان کا انتقال ہو گیا۔ اور ان کا تخت دو روایات ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان کا تخت بمیں ان کے جسم مبارک آسمان پہ چلا گیا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ ان کا جسم تخت سمیت زمین میں چلا گیا۔ بہرحال ہمیں اس میں بعد میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جب یہ بات بتائی تو وہ قوم ناراض ہوئی۔ یہ نہیں ہو سکتا، ہمارے نبی ہم کو تم نے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام تم نے مارا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے کیا ضرورت ہے یہ کرنے کی، میں نے کہا کچھ ثبوت دکھاؤ، ان کی لاش مبارک ہمیں دکھاؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ ان کی لاش یا تو زمین میں ہے یا آسمان پر چلی گئی ہے، لیکن قوم ان پہ یقین کرنے کو تیار نہ تھی۔ مجبوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے دست مبارک اٹھائے اور دعا کی تو حضرت ہارون علیہ السلام بمائے اپنے تخت نمودار ہوئے۔ واللہ عالم زمین سے آئے یا آسمان سے آئے، یہ میں معذرت چاہتا ہوں، اتنی معلومات میرے پاس نہیں ہے۔ تو آئے، لوگوں نے آپ کا جسم مبارک کا جسم اطہر کو دیکھا، لیکن جیسے کہ آپ کو پتہ ہے قوم بنی اسرائیل ہمیشہ ہی تنگ کرنے والی قوم رہی ہے، اس نے یقین کرنے سے انکار کر دیا۔ حالانکہ سارے جسم کو ٹٹولا، چیک کیا، کوئی زخم کا نشان، کوئی ایسی چیز تو نہیں، لیکن کچھ بھی ایسی بات نہ تھی، یقین نہ کیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی مدد کے لیے کہ میری ان لوگوں سے جان چھڑوائی جائے، یہ کیا میرے پہ الزام لگا رہے ہیں۔ تو اس موقع پر حضرت ہارون علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنی قوم بنی اسرائیل جو تھی اس سے کہا کہ مجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قتل نہیں کیا، میں اللہ کے حکم سے میرا انتقال ہو گیا ہے۔ اور پھر جس طرف سے آئے تھے اسی طرف چلے گئے۔ تخت پہ جو آئے تھے زمین سے آئے تھے تو زمین میں واپس چلے گئے، آسمان میں گئے تو آسمان میں واپس چلے گئے۔ اس کے بعد آپ نے اپنا بھانجا، شاید باس اس کا نام تھا، میں بھول رہا ہوں،
اس کو اپنا جانشین مقرر کیا اور آپ کو اپنے وصال کے اشارے ملنا شروع ہو گئے. اور جب حضرت عزرائیل علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے پوچھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا بھی ہاں کس سلسلے میں آئے ہو؟ اس نے پوچھا کہ آپ کی جان قبض کرنے کے لیے. ان سے پوچھا میری جان کہاں سے لوگے؟ اس نے کہا آپ کے منہ سے. کہتے منہ سے وہ میری جان نہیں لے سکتے کیونکہ میں اس منہ سے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوا ہوں. اچھا میں آپ کی جان آپ کے کان سے لوں گا. میں کان سے نہیں لے سکتے، اس کان سے میں نے اللہ تعالیٰ کی آواز سنی ہے. اچھا میں آپ کی جان آپ کے پیروں سے لوں گا. میں کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا، ان پیروں سے چل کے تو میں کوہ طور پر گیا تھا. اس کے بعد آپ نے کہا عزرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آپ کی جان آنکھوں سے نکالوں گا. میں کہا آنکھوں سے نہیں نکال سکتے کیونکہ میں نے ان آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہوا ہے. خیر یہ بات چیت ہوتی رہی. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں کیا چل رہا ہے اس پہ مختلف مفسرین مستند اعلیٰ بلند درجہ مفسرین نے صالحین نے مختلف آراء دی ہیں. میں اس طرف نہیں جانا چاہتا. آپ نے کا مقصد یہ تھا کہ میں اللہ تعالیٰ سے کچھ باتیں کر لوں. حضرت عزرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پاس گئے اور سارا واقعہ بیان کیا. تو آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا چاہتے ہو؟ نے کہا کہ میں کوہ طور پر آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے حامی بھر لی. بڑے جلالی مرسل تھے، کوہ طور پر تشریف لے گئے. اللہ تعالیٰ سے باتیں ہوئیں اور ان باتوں میں جو زمین ہر نبی ہر مرسل کی یہ خواہش رہی ہے بشمول ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہ میری قوم جو ہے، ہر نبی کو اپنی قوم کی فکر رہی ہے، اپنی قوم کا غم کھایا ہے ہر نبی نے. تو وہاں پہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے بارے میں پوچھا. میری امت خوشحال رہے گی، اسے کوئی تکلیف تو نہیں ہوگی، یہ اس طرح کی باتیں کی. تو جواب میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے فرمایا کہ اپنا عصا مبارک زمین پر مارو. جب زمین پر مارا تو وہاں دریا نکل آیا. فرمایا اب اس دریا کے اوپر اپنے عصا مبارک کو مارو. جب وہاں پر مارا تو وہاں سے کالا پتھر نکلا. پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کالے پتھر اس پہ اپنا عصا مبارک مارو. جب وہ عصا مبارک مارا اس کالے پتھر پر تو وہ پتھر دو ٹکڑے ہو گیا اور اس کالے پتھر کے اندر ایک کیڑا نکلا جس کے منہ میں سبز رنگ کا کوئی پتا سمجھ لیں، گھاس سمجھ لیں، یعنی سبز رنگ سے مراد تازہ خوراک اس کے زبان میں تھی، منہ میں تھی. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میں پتھر میں پلنے والے کیڑے کو خوراک دے سکتا ہوں تو تمہاری امت کو کیوں نہیں دوں گا. یہ جو ہم اکثر یہ زبان زد و عام ہے، ہر بات میں ہم ذکر کرتے ہیں اور صحیح کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پتھر میں پلنے والے کیڑے کو بھی خوراک دیتے ہیں. تو یہ واقعہ یہاں سے منسوب ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کالے پتھر پر اپنا عصا مبارک مارا تو اس میں سے ایک کیڑا نکلا جس کے منہ میں سبز رنگ کی خوراک تھی اور وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میں پتھر میں پلنے والے کیڑے کو خوراک دے سکتا ہوں
تو تمہاری امت کو کیوں نہیں دوں گا، اس کا بھی خیال کروں گا۔ آپ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے، اور خوشی خوشی کوہ طور سے نیچے اترنا شروع کر دیا۔ جب کوہ طور سے نیچے اترے تو کچھ لوگوں کو دیکھا جن کی تعداد 6 بھی لکھی گئی ہے، 7 بھی لکھی گئی ہے۔ 6-7 آدمی کسی کی قبر تیار کر رہے تھے۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کس کی قبر تیار کر رہے ہو؟ تو انہوں نے بتایا یہ اللہ کے دوست ہیں ایک، ان کی قبر میں تیار کر رہا ہوں، آؤ تم بھی حصہ لو اور اس ثواب میں حصہ لو۔ تو آپ نے بھی قبر کی تیاری میں حصہ لیا، اور ان کو بڑا اچھا لگا، تو انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ یہ قبر جو ہے مجھے بڑی اچھی لگی ہے، کیا میں اس میں تھوڑی دیر کے لیے لیٹ سکتا ہوں؟ میں نے کہا جی لیٹ کے دیکھ لیجئے۔ تو وہاں پر آپ لیٹ گئے، آپ کو سکون حاصل ہوا۔ تو اس موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک سیب لے کر آئے، جنت سے سیب لے کر آئے۔ آپ نے وہ سیب کو سونگا، سونگتے ہی آپ کی جان قبض ہو گئی، انتقال فرما گئے۔ پھر وہ جو 6-7 لوگ جن کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ فرشتے تھے، انہوں نے آپ کو غسل دیا، کفن پہنایا، ان کو دفنا دیا، اور کہا یہی جاتا ہے، اکثریت لوگوں کا یہی خیال ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کا باقاعدہ نشان موجود نہیں ہے، فرضی ہیں لیکن حقیقی کسی کو صحیح معلوم نہیں۔ اس کے ساتھ ایک اور واقعہ بھی ہے جو زیادہ مستند ہے اور زیادہ ذکر کیا جاتا ہے، وہ یہ کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام جب آپ کی جان قبض کرنے کے لیے پہنچے، پوچھا اے اسرائیل کدھر آئے ہو؟ کہ میں آپ کی جان قبض کرنے آیا ہوں۔ تو جلالی تو اب بہت تھے، تو اپنے دائیں ہاتھ سے ایک زوردار تھپڑ حضرت اسرائیل علیہ السلام ان کو جڑ دیا، اور جن سے ان کی آنکھ جو ہے وہ پھوٹ گئی۔ آپ شکایت لے کر اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ اور میرے موسیٰ سے کہو، یہ بعض جگہ پہ بھیڑ لکھا ہے، بعض جگہ پہ بھینس کا بچھڑا جو ہے اس کی پیٹھ پہ ہاتھ رکھ دو، جتنے بال اس کے اوپر آ جائیں اتنے سال میں زندگی اور عطا کر دیتا ہوں۔ آ کے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا۔ تو آپ نے سوچا کہ اتنے سال گزارنے کے بعد بھی میں نے پھر اللہ کے پاس ہی جانا ہے، تو اب جانے میں کیا حرج ہے؟ 150 سال تو میری عمر ہو چکی ہے۔ تو پھر اس نے کہا کہ میری جان قبض کر لو، میں اللہ سے ملنے کے لیے مشتاق ہوں، کیونکہ میں یہ بھول گیا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا تھا کہ جا کے میرے موسیٰ سے پوچھنا کیا مجھ سے ملنے کو دل نہیں کرتا۔ یہ بات بھی کہی۔ جب یہ بھی بات کہی کہ مجھ سے اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام ہے کہ مجھ سے ملنے کو دل نہیں کرتا، اور دوسری بات یہ کہ جتنے بال تمہارے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے سال اور زندگی مل جائے گی، جانا تو پھر بھی ہے، اور 150 سال میری عمر تو ہو چکی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے ابھی لے چلو۔ اس طرح آپ کا وصال مبارک ہوا۔ میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ جو واقعات قرآن پاک میں درج ہیں وہ آپ تک لے کر پہنچوں، اور امید ہے کہ آپ کو میں دیکھیں چاہوں تو میں بڑی سخت زبان، جیسے سخت تو نہیں میں کہہ سکتا، مشکل زبان بھی استعمال کر سکتا ہوں، لیکن میں مشکل زبان نہیں استعمال کرتا، میں بڑی آسان سلیس زبان استعمال کرتا ہوں جس سے ہر ایک کو سمجھ آ سکے، اور کوئی بچے سنیں تو انہیں بھی سمجھ آ جائے، آپ بچوں کو سنائیں تو بچوں کو سمجھ آ جائے۔ میں نے کئی دفعہ بتایا میں یہ سارا کچھ کر ہی بچوں کے لیے رہا ہوں، بڑوں کے لیے بھی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ کاش کے بچے سنیں، بچے اس پر عمل کریں، ان کو دین سے آگاہی حاصل ہو، اور وہ یہ واقعات فضول باتیں جو آپس میں بیٹھ کے کرتے ہیں
تو جب اسکول میں جائیں، اسکول وین میں بیٹھیں، اپنے والدین کے درمیان بیٹھیں تو یہ واقعات ڈسکس کریں اور اس کے بارے میں استصفار کریں، سوال کریں، اپنے والدین سے کریں، اپنے اساتذہ سے کریں، اپنے جو مسجد میں جہاں جمعہ پڑھتے ہیں وہاں پر یہ سوالات کریں، ان کا ذہن کھلے، انہیں اس دین اسلام کے بارے میں پتہ چلے۔ میں اس مشن کے ساتھ آیا ہوں۔ اگر آپ کو یہ میری کاوش پسند ہے تو سبسکرپشن کا بٹن دبا دیں، اس سے یہ ہوگا کہ میری ویڈیو آپ کو تلاش نہیں کرنی پڑے گی، آٹومیٹکلی ملتی جائے گی اور سلسلہ جاری رہے گا اور اس کار خیر میں آپ کا حصہ بھی پڑتا رہے گا اور روز قیامت ہم چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بھی ترسیں گے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی قدر کرنی چاہیے۔ چلتے چلتے میں چند ایک امپورٹنٹ باتیں ہیں جو بڑی ضروری ہے ہماری زندگی میں بتا دوں کہ سلام کرنے میں، شاید میں نے پہلے بھی بتایا ہو کہ سلام کرنے میں دیر نہ کریں، اور جو مسکراہٹ ہے یہ بہت ساری مشکلات کو کل کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، فنش کر دیتی ہے، ڈیمولش کر دیتی ہے۔ اسمائل، مسکراہٹ، لیکن مسکراہٹ ہائپوکریٹ نہیں ہونی چاہیے، منافقت والی نہیں ہونی چاہیے، دلی معصومانہ مسکراہٹ چہرے پہ ہونی چاہیے، یہ دلوں کو صاف کرتی ہے۔ بہت ساری مشکلات کو یہ ٹربل شوٹر ہے، اسمائل از اے ٹربل شوٹر۔ تو مسکرا کر ہر ایک سے ملے، فائدے حاصل ہوں گے، پیار بڑھے گا، معاشرے میں امن اور سکون آئے گا۔ اور تیسری بات یہ ہے، اس کو میں مختلف کوٹنگز دنیا کو بھیجتا رہتا ہوں، اس میں ایک دن میں کوٹنگ کی جو بڑی پاپولر ہوئی، وہ یہ کہ رسپانس از اے پاورفل ٹول، رسپانس از اے پاورفل ٹول ٹو کیپ دا ریلیشنز الائیو۔ یعنی کسی کو اس کی بات پہ رسپانس دینا، جواب دینا، توجہ دینا رشتوں کو برقرار رکھنے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ تو یہ باتیں آپ نوٹ کریں، اس پہ عمل کریں، آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ آگے میں پتہ نہیں جتنی میری زندگی ہے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہوں گا انشاءاللہ تعالی، لیکن اس کے لیے آپ کی حوصلہ افزائی کی بھی ضرورت ہے جو کہ مجھے مل رہی ہے۔ میرا نمبر آپ نوٹ کر لیجئے 0331 4049139۔ بہت شکریہ، اجازت دیجیے۔ اب ہاں، اگر آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہو، کوئی یعنی گھریلو مسئلہ ہو، کوئی کاروباری مسئلہ ہو، اسپیشلی بچوں کی شادی کرنی ہو، اپنی شادی کرنی ہو، تو کمپیٹیبلٹی جاننی ہو، تو میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ میری بات کو نظر انداز نہیں کریں گے۔ تو آخر میں دلی طور پر میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے۔ جب ہم اس دنیا سے جائیں اللہ ہم سے راضی ہو، اللہ ہم سے راضی ہو، اللہ ہم سے راضی ہو، اللہ تعالی ہم سے اچھے کام کروا لے، اللہ تعالی ہم سے کوئی ہر اس گناہ سے بچا لے جس کا شمار گناہ کبیرہ پہ آتا ہو، یعنی شرک میں آتا ہو۔ جب اس دنیا سے جائیں تو ہماری زبان پر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو، روز قیامت اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو ہمارے سروں پر، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو۔ ہم اس قابل تو نہیں ہیں، لیکن کوشاں تو ہیں، خواہش مند تو ہیں، برائی سے دور رہنا چاہتے ہیں، اچھائی اپنانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال خوب جانتے ہیں۔ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، میں آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ دعا دینے میں کچھ نہیں جاتا۔ اور ایک بات جو میں نے کئی دفعہ میں فیس بک پہ اور مختلف جگہوں پہ پڑھی ہے، اگر کسی کے ساتھ کوئی نفرت ہو جائے، عداوت ہو جائے، غلط فہمی ہو جائے، تو
اس کی اچھائیاں یاد کریں. کچھ نہ کچھ اچھا کام تو کسی نے کیا ہوگا نا، تو اس کی اچھائیوں کو یاد کریں، اچھائیوں کو یاد کریں تو دل صاف ہو جائے گا. دلوں کو صاف رکھیے، من صاف رہے گا، اگلی منازل بھی انشاءاللہ آسان رہے گی. اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ. السلام علیکم.